حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے کہ ایک شیخ پرانا امامہ، پرانی قمیض اور پرانی چادر میں ملبوس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا اور ان کے بچوں کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد مانگا ہے، حالانکہ میرے پاس ایک ذرہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ان کی یہ بات سن کر پریشانی کی حالت میں سو گیا۔ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غمگین کیوں ہوتے ہو؟ خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سوتے ہو۔ اس جمعہ کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پاک پڑھا حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود شریف مکمل کر دیا۔ اس سے کہنا کہ 100 دینار نومولود کے والد کو دے دو تاکہ یہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو ساتھ لے کر وزیر کے پاس پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وزیر سے کہا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری طرف بھیجا ہے۔ وزیر کھڑا ہوا، آپ یعنی ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی جگہ بٹھا کر سارا ماجرا دریافت کیا۔ آپ نے وزیر کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر خوش ہوا اور اپنے غلام کو مال کی تھیلی نکالنے کا حکم دیا اور 100 دینار نکال کر نومولود کے والد کو دے دیے، اور پھر اس کے بعد اس نے 100 دینار نکالے تاکہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے مزید کہا، حضرت اس سچی خبر کی بشارت دینے پر آپ مجھ سے یہ نذرانہ لے لیں، یہ معاملہ میرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان ایک راز تھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں۔ پھر وزیر نے مزید 100 دینار نکالے، آپ سے کہا، یہ اس بشارت خوشخبری دینے کے سبب لے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہر جمعہ کی رات کا درود کا علم ہے۔ پھر اس نے 100 دینار اور نکالا اور کہا، یہ آپ کی اس تھکاوٹ کے بدلے میں ہے جو آپ کو ہماری طرف آتے ہوئے برداشت کرنا پڑی۔ پھر وزیر صاحب یکے بعد دیگرے نومولود کے والد کے لیے 100 دینار نکالتے رہے حتیٰ کہ 1000 دینار نکال لیے، مگر اس نے کہا، میں صرف اتنے لوں گا جن کا مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے اپنے غلاموں کے ظاہری اور پوشیدہ اعمال سے خبردار ہیں۔ تبھی تو خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پوشیدہ عمل کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس سے جا کر میرا سلام کہنا اور انہیں یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد سوتے ہو۔ اس جمعہ کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پڑھا حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود شریف مکمل کر دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کو باعطاء الہی جانتے ہیں اور انہیں دور بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ نومولود کے والد کی پریشانی جان کر دور فرما دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔